اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کی بیوی نے بادشاہ سے کہا کہ تو جہنمی ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے طلاق ہے۔ اب آیا کہ یہ بیوی بادشاہ کے لیے حلال ہے یا حرام۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ اور دلچسپ قصہ ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کا یا کسی اور فقیہ کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ تخلیہ کر رہا تھا، علیحدگی میں بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ اس بادشاہ کو وہ بیوی بڑی پسند تھی، خوبصورت تھی۔ وہ بادشاہ اپنی بیوی سے بہت ہی زیادہ محبت اور دل لگی اور پیار کرتا تھا، لیکن اتنا ہی زیادہ وہ بیوی اس سے گھن کھاتی تھی، نفرت کرتی تھی۔ چنانچہ بادشاہ کا بار بار یہ اصرار ہوتا اور اس کی طرف سے بار بار یہ انکار ہوتا، لیکن بادشاہ محبت میں کئی اور زیادہ باتیں کہتا رہا۔ جب حد آگے نکل گئی، حد سے بات بڑھ گئی، تو بیوی نے بادشاہ سے کہا اے جہنمی دفع ہو جا۔ چنانچہ جب بیوی نے اتنی بڑی بات کہی تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ غصے میں آ کر اس نے کہا کہ اگر تو نے مجھے یہ لفظ کہا کہ میں جہنمی ہوں، اگر میں جہنمی ہوا تو تجھے طلاق ہے۔ اب جب بادشاہ نے اسے یہ کہہ دیا کہ تجھے طلاق ہے، اب دونوں متفکر ہوئے، فکرمند ہوئے، غور و فکر کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بڑی پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں۔ خیر رات گزاری، صبح ہوتے ہی بادشاہ متفکر ہوا اور علماء کی طرف رجوع کیا کہ فتویٰ لیا جائے۔ وہاں کے چند مقامی علماء سے پوچھا کہ ہمارے درمیان اس طرح کی گفتگو چل رہی تھی اور بیوی نے کہا تو جہنمی ہے، میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے۔ اب آیا کہ بتاؤ، مسئلہ بتاؤ، فتویٰ دو کہ میری بیوی میرے لیے حلال ہے یا پھر حرام ہے۔ چنانچہ مقامی علماء نے کہا کہ یہ بات ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے، فلہذا ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تو جہنمی ہے یا نہیں، تو اس لیے ہم اس کے متعلق کوئی مسئلہ بتا نہیں سکتے، کوئی فتویٰ دے نہیں سکتے۔ چنانچہ اس کے علاوہ وہاں کے اور علماء سے رجوع کیا، تمام علماء سے پوچھا کہ ہمارے درمیان اس طرح کی گفتگو چل رہی تھی، اب آؤ بتاؤ تو صحیح کہ آیا بیوی میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ تو تمام علماء نے یہی کہا کہ ہمیں اس مسئلے میں ادراک نہیں ہے، ہم اس مسئلے کا فتویٰ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ مسئلہ ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ چنانچہ وہاں ایک فقیہ کو لایا گیا، فقیہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اس طرح کی گفتگو چل رہی تھی اور بیوی نے یہ کہہ دیا کہ تو جہنمی ہے۔ میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے طلاق ہے۔ اب آیا بتاؤ تو صحیح کہ یہ بیوی میرے لیے حلال ہے یا پھر حرام ہے۔ اس فقیہ نے کہا کہ مسئلہ تو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے علیحدگی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تنہائی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا ضرور کریں۔ اس فقیہ نے بادشاہ سے تنہائی میں جا کے پوچھا کہ تیری زندگی میں کوئی دن ایسا آیا ہے، کیا تیری زندگی میں کوئی وقت ایسا آیا ہے، کوئی گھڑی ایسی آئی ہو، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ اور سیکنڈ ایسا آیا ہو کہ جس وقت میں تو گناہ کرنے پر قادر بھی ہو، تیرے پاس قوت اور طاقت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود تو نے وہ گناہ اللہ کے خوف سے نہ کیا ہو بلکہ چھوڑ دیا ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے جب یہ سنا تو غور و فکر کرنے لگا، سوچنے لگا، سوچتے سوچتے کافی دیر کے بعد بادشاہ نے کہا ہاں میری زندگی میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس دن میں گناہ کرنے پر مکمل طور پہ قادر تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیا۔ اس فقیہ نے پوچھا کہ وہ کیسا واقعہ ہے، کیسا دن تھا، کس طرح وہ معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میرے محل میں نوجوان لڑکیاں صفائی کر رہی تھی
اور ایک لڑکی ان لڑکیوں میں سے خوبصورت حسین اور جمیل میرے کمرے کے اندر صفائی کر رہی تھی، چیزیں سنوار رہی تھی۔ میں دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں گیا آرام کرنے کے لیے۔ وہاں جب میں نے دیکھا اس خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو تو میرا دل اس پہ فریفتہ ہو گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی لگائی اور پھر اس لڑکی کی طرف چلنے لگا، اور وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی اور پاک دامن تھی اور عفیفہ تھی اور نیک تھی۔ چنانچہ اس لڑکی کی طرف جب میں جانے لگا تو اس لڑکی نے میرے اس قدم کو، اس نظر کو دیکھتے ہی فوراً وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، یا مالک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ کے خوف سے ڈر جا۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہا تو میرے دل میں اللہ کا نام سنتے ہی گھبراہٹ پیدا ہو گئی، پورے کے پورے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اللہ کا خوف میرے دل میں اتر گیا۔ اور جیسے ہی اللہ کی عظمت اور خوف میرے دل میں آ بیٹھا، میں نے اس لڑکی کو کہا کہ تو یہاں سے چلی جا۔ میں نے کنڈی کھول دی اور وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ یہ واقعہ میری زندگی میں ایسا پیش آیا کہ اس وقت میں گناہ کرنے پر قادر بھی تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اللہ کے خوف سے اس کی عظمت اور خوف کو دل میں بٹھا کے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ میں نے اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس فقیر نے جب یہ بات سنی تو اس فقیر نے کہا، اگر واقعتاً تو نے اللہ کے خوف سے یہ گناہ چھوڑ دیا تو پھر میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے۔ چنانچہ دیگر علماء نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے، تو نے یہ کیسے مسئلہ بتا دیا؟ چنانچہ وہ فقیر کہنے لگا کہ یہ مسئلہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، میں نے یہ مسئلہ قرآن سے بتایا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے پارہ نمبر 30 میں سورہ نازعات کے اندر قرآن کہتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا، بس ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فلہذا میں فتویٰ دیتا ہوں، میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ بادشاہ جنتی ہے، فلہذا اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ چنانچہ ان علماء نے جب یہ مسئلہ سنا تو حیران ہو کے رہ گئے کہ واقعتاً یہ مسئلہ قرآن سے نکالا اور اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ اس فقیر نے مجھے حرام سے بچا دیا اور میرے لیے میری بیوی کو حلال قرار دے دیا، اور ہماری جو پہلے سے محبت تھی وہ برقرار رہے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی جو عارضی لذت ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ایک اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھانا چاہیے، ایک اللہ کی عظمت اپنے دل میں بٹھانی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں کی لذت سے محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب